یہ بات کر رہے ہیں تو بیلاروس کے پریزیڈنٹ نے جو یہ کہا تھا کہ گورنمنٹ ہوش کے ناخن لے، جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان کی، اس سے باہر کی طاقتیں فائدہ لیں گی. واٹ ڈو یو تھنک کہ وچ کنٹری کین ٹیک دا موسٹ ایڈوانٹیج آف دس سینیریو جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی ایک یہی سسٹم بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہے. پاکستان کے اندر جو افراتفری ہے، مطلب افغانستان کو وہ دیکھ چکے ہیں، اور اب امریکہ کی پالیسی یہ بنتی جا رہی ہے، بڑی کلیئر پالیسی ان کی یہ ہے کہ جو کام بغیر مداخلت کے ہو سکے، باہر سے ہو سکے، وہ کیا جائے، اور وہ ہو رہا ہے. جیسے یوکرین میں انہوں نے کیا، یوکرین میں اپنی فوجیں نہیں بھیجی، میزائل بھیج دیا، اسلحہ بھیج دیا. اب یہاں پہ اس کے یوکرین کے مقابلے میں ہمارے علاقے کے اندر لوگوں کو استعمال کرنا، لوگوں کو بائی آؤٹ کرنا بڑا آسان ہے، اور ہو رہا ہے. لوگوں کو بائی کیا استعمال ہوتے ہیں، لوگ پیسے لیتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں. وہ سرحد سے اس پار ہوں یا مشرقی سرحد سے ہوں یا مغربی سرحد سے ہوں، لوگ مل جاتے ہیں، بلکہ اپنے ملک کے اندر سے بھی مل جاتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر اپنے سے بھی ملک لوگ کے اندر بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے اس وقت بھی. لوگ ایوری تھنگ از فار سیل. وہ کوشش یہ کریں گے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے. ایک تو یہ بات، ایک سی پیک. دوسری سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، اور پاکستان کی ایٹمی کو ڈی نیوکلرائز کرنے کے لیے ان کی پوری کوشش ہے کہ اسے کیا جائے. کیونکہ پاکستان خاص طور پہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے پاکستان ایک اور ایسے میزائل کا تجربہ کیا ہے. پاکستان ایک اور ایسی ٹیکنالوجی سامنے لے آیا ہے، لیزر کی ٹیکنالوجی سامنے لے آیا ہے، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ بھی پاکستان کو جتنا ہم دبانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر سے نئی چیز لے آتے ہیں. وہ اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے، میں اس دن پروگرام ایک انٹرنیشنل چینل ہے فاکس نیوز میں دیکھ رہا تھا، تو اس میں وہ بالکل تمام جو ڈیفینس اٹیچیز ہوتے ہیں ان کو بٹھاتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں. پھر باقاعدہ طور پہ ان کا کام ہی صرف یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک مسلمانوں کو رگیدنا اور گالی دینا ہے. لیکن وہ ایک علمی طریقے سے لپیٹ کے اسے رگیدتے ہیں. بہرحال ہماری کچھ غلطیاں ہیں جن کو وہ پکڑتے ہیں، لاتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ہم مالی اور معاشی طور پہ پاکستان بہت کمزور ہے، اس کی کنسیپ اتنی گر گئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نئے نئے تجربات کر رہا ہے. اور اس تجربے کے ابھی جو ریسنٹلی ایک ہفتہ پہلے جو تجربے ہوئے اس کا ان کا ذکر انہوں نے کیا. مطلب اب یہ آپ نے کو پوچھا ہے اس کے بارے میں کہ پاکستان ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے، تو ان کا پوری کوشش، پوری ایکسرسائز یہی ہے. وہ تمام عوامل جو ہیں وہ انہوں نے استعمال کرنا ہے. اس میں دہشت گردی بھی آئے گی، اس میں یہ چیزیں بھی آئیں گی، کس طرح سی پیک کو بند کیا جائے، اس میں بلوچستان کا معاملہ بھی ہے، اس میں وزیرستان کا معاملہ بھی ہے، پاکستان افغانستان کے بارڈر سے ادھر سے جو لوگ آتے ہیں ان کا بھی ہے. آپ دیکھیے بارڈر کی ٹریفک آپ ختم نہیں کر سکتے کسی طریقے سے. امریکہ اتنا بڑا ملک ہے، اتنے بڑے اس کے وسائل ہیں، اور میکسیکو کو دیکھنے آتے کہ لوگوں کو بند نہیں کر سکا، نہ اس کے لیے ممکن ہے. کبھی اب ٹرمپ صاحب نے پہلے بھی کہا تھا ہم دیوار بنائیں گے، لیکن پھر دیوار نہ بن سکے. پھر دوبارہ انہوں نے وہی ایک دفعہ اشارہ کر دیا ہے کہ دیوار بنے گی اور ہم اس سے بھی زیادہ سخت کام کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے پاکستان کے اتنے وسائل نہیں کہ ہم نہیں کر سکتے یہ سا معاملہ. تو لوگ تو آئیں گے، لوگوں کو آپ روک نہیں سکتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا طریقہ علاج یہ ہے کہ ہم جو خود رہ رہے ہیں اندر، ہمارے اندر ایسا اتفاق پیدا ہو. میں یہ بات سمجھتا ہوں. میں نے آج ہی کا پروگرام کیا ہے، مگر میں نے اسے کہا، میں نے کہا کہ حکومت، میں نے کہا کہ دیکھیں اب دونوں ایک مرکز میں حکومت ہے اور ایک صوبے کی حکومت ہے. میں نے کہا کہ میں اس حوالے سے سمجھتا ہوں کہ جو صوبے کی حکومت ہے وہ 2 قدم آگے بڑھے، 2 قدم پیچھے ہٹے، اور جو مرکز کی حکومت ہے وہ 4 قدم پیچھے ہٹے. آپس میں آپ بڑا دل کر کے آپس میں بیٹھنا. دیکھیے دنیا کے عالمی جنگیں ہوتی ہیں، اس کے بعد میز پہ بیٹھنا پڑتا ہے. میز پہ بیٹھتے ہیں لوگ، آپ کی باتیں کرتے ہیں، آپ بیٹھے. اب یہ اگر کوئی ایک پارٹی جو فوری طور پہ یہ طے کر لے کہ نہیں اب ہم اقتدار میں ہیں، قریب نہیں آنے دیں گے، ہم اس کا بدلہ لیں گے، یہ کریں، اور دوسرے بھی کہیں کہ ہم بھی مرنے مارنے میں تلے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنے صوبے کے تمام وسائل ساتھ لے کے خانہ جنگی کے لیے، لشکر کے لیے آ جائیں، تو یہ معاملہ کون حل کرے گا؟ باہر کے لوگ تو حل کریں. باہر کے لوگ تو وہ چاہتے ہیں اس سے زیادہ بڑا ہو. یہ تو ہم نے کرنا ہے. اس لیے میں آپ کے توسط سے، میں سب لوگوں سے، میں اس میں پی ایم ایل نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، میں سب سے دستبردار گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے بیٹھے آپ. بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ بجائے پارٹیوں کو کہنے کی نا، وہ لوگ جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کر رہے ہیں، کیونکہ اس ٹرمپ کارڈ کو استعمال کیا ہمارے ایک سیکنڈ جن کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں فوج کی طرف، نہیں اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں
لیکن میں صاف کہتا ہوں اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو وہ بھی کچھ نہیں کر سر سکتے. کیسے آپ بچوں والی بات کر رہے ہیں, بالکل ہی بچوں والی بات کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے میری فوج کو ڈیفیم کرنے کے لیے جو ایک ورڈ, آپ دیکھیں سر آپ میری پوزیشن جو ایکسپینڈ ورڈ کی ہے استعمال کیا, پاکستانی کے طور پہ, نہیں میں تو ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں سب سے, نہیں اس میں نہیں فوج بھی شامل ہے, نہیں 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 فوج میں انہوں نے ریکویسٹ کر جو سکتا ورڈ استعمال کیا کہ اس بالکل غلط ہے. میں کہتی ہوں بشرا بی بی واز ٹاؤٹ پروڈیوسڈ بائی فیض حمید. پی ٹی آئی کی قیادت کے اندر بے شمار لوگوں کو بیچ میں چھوڑا گیا, بہت سے لوگ سنسیئر بھی ہوں گے, آئی ڈونٹ ڈاؤٹ اینڈ آئی ڈونٹ کاؤنٹ آن اینی بڈی, بٹ وہ لوگ جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے جب یہ لفظ کہا تو میرے جیسے کہ دل میں ان کی کیا عزت رہ جائے گی کہ میری انتشار کو روکنے کے لیے ہمیں ہماری افواج نے بھرپور مدد دی. یعنی انڈائریکٹلی ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ جو گولی چلائی گئی اس کو مجمع کو کنٹرول کرنے کے لیے, موب کو کنٹرول کرنے کے لیے فوج کے ذریعے کنٹرول کیا گیا. محسن نقوی فوج کا بندہ ہے, وہ کوئی پولیٹیشین نہیں, وہ تو اوپنلی کہتا ہے. وہ تو میرے پاس بلکہ کل میں تصویر ان کو دکھا رہی تھی, ایک زمانہ تھا وہ بھی زمین پہ لیٹ کے پاسپورٹ اپنا رکھ کے یہی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہی بیچارے کیا کرتے ہوتے تھے. ڈیوائڈ اینڈ رول کرنے والا بیسیکلی کون ہے؟ دیکھیے پاکستان میں رول کرنے والا فرض کر لیں اگر فوج ہے, اس نے آگے سولین ڈپارٹمنٹ سولین لوگوں رکھا ہوا ہے, یہ آپ کہنا چاہتی ہیں. میں آپ کے منہ کے الفاظ لے کے میں بات کر رہا ہوں, بالکل میرے استعمال کریں آپ, ٹھیک ہے. اگر وہ کر رہے ہیں, اگر یہ ہو رہا ہے واقعی تو یہ غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنی قوم پہ گولیاں نہیں چلنی چاہیے, اپنے بچوں پہ گولیاں نہیں چلانی چاہیے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب ہیں بیچارے اچھے, مگر مطلب وہ تو کہنے